السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی قرآن پاک کی ادب کی۔ تو ایک جگہ میں نے کراچی میں جمعہ پڑھا، تو وہاں پہ جمعہ سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے قرآن پاک اٹھائے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب ایک عالم دین آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ قرآن پاک کو اسی طرح نیچے رکھ کر یا پھر کسی کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے؟ اس بات کی جو ہے میری تسلی کروائیں۔ تو ان مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں قرآن و سنت کے داعی ہیں، میں بھی الحمدللہ اہل حدیث ہوں، تو میں اس بات کو کرنے میں جو ہے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کر رہا، اگرچہ دین کے خلاف کوئی بھی کرے، خواہ آپ کا ہم مسلک ہو، خواہ جو ہے آپ کا بھائی ہو یا پھر باپ ہو یا بیٹا ہو، تو آپ انصاف پہ اگر آپ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، اور آپ مجھے دلیل سے بات بتائیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے، قرآن و سنت سے دلیل دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جائز ہے۔ تو پھر میں نے ان سے مؤدبانہ گزارش کی کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ 8-10 طلباء کو آپ جو ہے قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں اور یا پھر درس دے رہے ہیں، تو ان میں سے جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کی طرف پیٹ کر کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کو کہوں گا آپ یہاں متوجہ ہوں، یہ تو ادب کے خلاف ہے، اگر آپ متوجہ نہیں ہوں گے استاد کے سامنے تو آپ کو بات سمجھ کیسے آئے گی؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ حضرت ہمارے کان تو کھلے ہیں، کان تو بند نہیں، ہم تو سن رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کا رد عمل یہی ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میرا رد عمل یہی ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ادب جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ فلاں دن جو ہے درس ہوتا ہے، یہاں آتے ہیں، سوال جواب جو ہے نا تو وہ بتاتے ہیں، آپ ان سے یہ پوچھیے گا۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ مسئلہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو پھر میں نے کہا کہ حضرت استاد جو ہے وہ اتنا مؤدب ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک سے بھی زیادہ مؤدب ہے، اگرچہ آپ کا جو ہے ادب کرنا لازم ہے، تو پھر قرآن پاک کا اس سے اولا جو ہے ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس کا ادب کریں۔ جب ہماری نئی نسل دیکھے گی کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جوتی پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو اس میں جو ہے ہماری نئی نسلوں میں یہی تصور پیدا ہوگا کہ ان کے دل میں جو ہے وہ ادب کی نام کی چیز جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ میں ان علماء دیوبند کو بھی میں نے پڑھا اور سنا ہے، ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے سر ننگے نماز پڑھ رہا تھا، تو ان کو بتایا گیا قاری صاحب کو، یہ جو ہے بندہ آتا ہے بغیر سر کے ننگے سر نماز پڑھنے، اور اس کو بلایا، وہ نابینا تھے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا کہ نماز تو ایسے کیوں پڑھتا ہے، نماز تو ایسے نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آنا تو سر پر جو ہے ٹوپی کپڑا رکھ کر نماز پڑھنا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ تھا مسلکی تعصب۔ مسلکی تعصب کے جواز کی حد تک جو ہے وہ جائز ہے کہ کپڑا اگرچہ نہیں ہے، سفر پہ ہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں پہنا، یا پھر گھر پہ ہیں نہیں پہنا، تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن عموماً جو عمل ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل تسلسل کے ساتھ جو ہے سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔
امامہ شریف باندھتے تھے، اور ایسے ہی کہیں جو ہے دنیاوی غرض سے بھی گئے تو وہاں پہ بھی آپ امامہ پہنتے تھے۔ تو یہ جواز کی حد تک ہے، نہ کہ اس کو جو ہے ہم فرض بنا لیں۔ تو یہ بھی ہے کہ جب ایک جواز ہے تو اس کو ایسی نگاہ سے دیکھنا کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو افراط تفریط میں جو ہے نا جو جاتا ہے، الحمدللہ میں اتنا تعصب رکھتا تھا علماء دیوبند اور بریلویوں سے، اللہ معاف فرمائے، میں تو اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ جب سے میں نے تعصب کی اینک اتاری ہے تو تب سے جو ہے میرے دل میں ہر کسی کی محبت جو ہے سمائی ہے۔ تو میں عوام الناس سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ تحقیق کریں، تعصب کی پٹی، تعصب کی اینک اتار کر کریں تو آپ کو بہت اچھی چیزیں ملیں گی، جس کو آپ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ جیسے مولانا مفتی ضرب علی صاحب ہیں، احسن العلوم کے مدرس ہیں، کراچی مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی بات میں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ نماز کے بعد جو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں ہاتھوں پہ، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ عمل جو ہے اہل حدیث کرتے ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ غیر مقلد ہیں، یہ ان کا عمل ہے، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہ کس بات پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اصل وجہ کیا ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ سنت یہی ہے کہ آپ ایک ہاتھ، دہنے ہاتھ پہ ہی تسبیح پڑھیں، نہ کہ دونوں ہاتھ پر۔ جب ایک چیز ملتی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس تعصب میں پڑے رہیں کہ یہ تو اہل حدیث پڑھتے ہیں، اگر ہم کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اہل حدیث کی تائید ہو رہی ہے، یہ تو پھر سچے ہیں، ان کی بات ساری سچی ہیں۔ تو اس بات میں جو ہے نا انہوں نے کافی جو ہے وہ ڈانٹ کیا، کہا کہ اس بات کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے کہ وہ کرتے ہیں تو ہم کیوں کریں۔ اسی طرح علماء دیوبند جو عمل کرتے ہیں تو اس میں مجھے ایسی باتیں کرنے کو، سیکھنے کو ملیں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا۔ علماء اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء سے میں نہیں ملتا تھا۔ جب گلی محلے یا کوچے کی مسجد جو ہے، چھوٹی سی مسجد ہے یا دیہات اور گاؤں کی، ان کا قاری صاحب کا علم بھی محدود، چاہے وہ علماء دیوبند سے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا پھر بریلوی ہوں۔ ان میں سے جب ایک چھوٹا عالم جو ہے یا پھر ایک قرآن پاک حفظ کیا ہوا تو اس نے اپنے نالج کے مطابق بات کرنی ہے تو ہمیں بھی وہی بتانی ہے۔ تو ہم ان کے کہنے پر جو ہے اپنے دل میں تعصب رکھتے ہوئے کسی مسلک پر تان کرتے رہے، اپنے عمل ضائع کرتے رہے تو ہاتھ خالی ہوں گے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تحقیق کریں، کہ بالکل نیوٹرل ہو کر تحقیق کریں۔ جو مسئلہ آپ کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہا، آپ گوگل پہ جائیں یا یوٹیوب پہ جائیں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، بالکل آسان طریقہ۔ اگر آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں گے یا پھر فیس ٹو فیس پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا اس کے ماتھے پہ جو ہے وہ ہمارے مسلک کی مہر ہے، یا پھر سب چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے اس حساب سے آپ کو جواب دے گا۔ وہ کہے گا اس بارے میں تم معلوم نہیں کرو، یہ علماء کا کام ہے، تم لگے رہو، تم جو ہے اپنی باتوں میں لگے رہو۔ تو اسی لیے صحیح طریقہ جو ہے میں نے جو ڈھونڈا ہے، میرے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو تجربہ ہے، یوٹیوب پہ جائیں، آپ لکھیں فاتحہ خلف الامام، یا پھر لکھیں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، یا پھر لکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نور ہیں یا بشر، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل مسئلہ جو ہے کیا ہے اور میں کس مسئلے میں پڑا ہوا ہوں۔ آپ کی تشفی ہو جائے گی۔ دونوں کے بیان سننے کے بعد آپ کو یہ ہوگا کہ نور و بشر کا اصل جھگڑا کیا ہے۔ یا پھر علم غیب پر آپ لکھیں، علم غیب علماء دیوبند، علماء اہل حدیث اور علماء بریلوی کے جو بیانات ہیں وہ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم غیب ہے کیا، اور علم غیب ماننا کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں تک غلط ہے۔ خدا را میں نے تو بہت مسائل میں جو ہے
میں نے تحقیق کی ہے، الحمدللہ مجھے جو ہے جب ایک صحابی رسول تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام میں نہیں لایا تھا تو مجھے جہان سے بھی گندے لگتے تھے آپ، نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر باشد۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کے ساتھی جو ہے مجھے جہان سے گندے لگتے تھے، جب میں نے کلمہ پڑھا اور آپ کے قریب ہوا، آپ کے اعمال دیکھے، آپ کا دین اسلام فالو کیا، تو مجھے جہان پورا جو ہے گندا لگتا ہے، غلاظت سے بکھرا ہوا لگتا ہے۔ آپ ان سے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے مسلک کو سچا اور حق کا ماننے لگیں گے، باقی مسلک والوں کو جو ہے لادینیت اور بے دینیت ثابت کریں گے کہ ہمارے علماء کرام نے جو پڑھا ہے یا پھر اخذ کیا ہے وہ قرآن و سنت کے اقرب ہے، زیادہ قریب ہے، باقی جو ہیں دین کے قریب نہیں ہیں، یہ جو ہے غیر مقلد ہیں، یہ جو ہے اپنی طرف سے باتیں نکالتے ہیں، علماء کو بزرگوں کو نہیں مانتے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ اگر تحقیق کریں گے شرح صدر کے ساتھ تو آپ کو سب معلوم ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح علماء دیوبند کے بارے میں اگر آپ کہیں گے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، قول کو زیادہ مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ ان ٹاپک پر جو ہے ایک مسائل کو لیتے ہوئے انشاءاللہ میں بات کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آپ کے اگر ذہن میں کوئی سوال ہے کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کا وہ سوال لکھوں گا، لکھ کر میں بتاؤں گا کہ بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس میں مثبت جو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اس میں میں انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ کو بتاؤں گا۔ اور ادب کے دائرے میں آپ رہتے ہوئے کمنٹس کریں، آپ کو اختلاف کرنا ہے بھلے کریں، اور آپ کو حق ہے، کیونکہ ہر بندے کی سمجھ جو ہے وہ اپنی ہے۔ 4 بیٹے ہیں ایک باپ کے، تو ہر بیٹے کا جو ہے مختلف ذہن ہے، مختلف جو ہے وہ سمجھ ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ مسلک کی تعصب سے ہٹ کر بات کو سنیں گے اور خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنی قبر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو میں نے باتیں سیکھی علماء دیوبند سے، علماء بریلوی سے، علماء اہل حدیث سے، میرا دل بہت مطمئن ہے الحمدللہ۔ پہلے جو ہے دل میں کڑھن ہر وقت جو ہے وہ تھی کہ میں کسی کو پکڑ کر کہوں کہ تیری نماز نہیں ہوتی، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ جب سے میں نے تینوں کو میں نے سنا اور پڑھا، میرا دل مطمئن ہے کہ سب لوگ جانا چاہتے ہیں جنت میں، ٹھیک ہے، سب جانا چاہتے ہیں مکہ مدینے میں، مگر بات یہ ہے کہ کوئی مکہ مدینے کراچی ایئر لائن سے جانا چاہ رہا ہے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا، اگر کوئی جو ہے ملتان سے جا رہا ہے اس کا بھی حج ہو جائے گا، قبول بھی ہو جائے گا الحمدللہ، اگر کوئی اسلام آباد سے جانا چاہ رہا ہے تو اس کا بھی حج قبول ہو جائے گا، کوئی لاہور سے جانا چاہ رہا ہے تو اس کا محور اور مقصد جو ہے وہ حج پڑھنا ہے، رضا الہیت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ اطہر کی زیارت کا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اجر سے محفوظ فرمائیں گے، معجور فرمائیں گے۔ تو اسی طرح سب مسلک کا جو ہے یہی مدعا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو اسی طرح آپ بھی کوشش کریں کہ آپ یہ مشروط نہ لگائیں کہ جو کراچی سے جائے گا، کیونکہ ہم کراچی والے ہیں، کراچی سے جائے گا تو جنت میں جائے گا، مکہ مدینہ پہنچ جائے گا، وگرنہ نہیں۔ یہ آپ احاطہ نہ لگائیں، احاطہ لگائیں گے تو اس میں پھر بات وہی آ جائے گی کہ مسلک کی تعصب آپ نے گھسیڑا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔